حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے، شہد اور گھی سے بنا ہوا حلوہ تناول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں شوربہ بڑھانے کی ترغیب دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہوا گوشت بھی تناول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ کھجور اور ستو سے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی دعوت پر کھانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھجور کا ملیدہ نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی اور پیالے کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنے سامنے سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی، نبیذ، شہد اور دودھ کے لیے لکڑی کا ایک موٹا پیالہ استعمال فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربوز، خربوزہ اور ککڑی کو تربوز کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی سب چیزوں میں میٹھی اور ٹھنڈی چیز مرغوب تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہونے کی حالت میں نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکے ہوئے مشکیزہ سے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے تھے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطردان تھا جس سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ، خوشبو اور دودھ رد نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ بات 3 مرتبہ دہراتے تاکہ مخاطب اچھی طرح سمجھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے، نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے کبھی غصہ نہ آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بڑا سمجھتے اور ان کی مذمت نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے نہ انتقام لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات میں تجاوز کرنے والوں پر سخت غصہ فرماتے اور اس کا انتقام لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف اشارہ کرتے وقت پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ انگلی سے توحید کی طرف اشارہ فرمانے کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے وقت ہاتھ ملا لیتے تھے۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا